अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फलाह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शम्सा मंशा हाजिर खिदमत। सबसे पहले हम आपको कोरोना वायरस से मुतालिक आगाह करते चले कि मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो गया है। 1865 लोग इस वक्त इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। 25 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि पिछले अपने खिताब में हमारे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि हमारी जो गरीब आवाम है उन तक 3000 महाना पहुँचाया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ ख़ास अमल दरामद नहीं देखा गया। इसके साथ साथ जो कल उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने उनमें दो चीज़ों का ऐलान किया। एक उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड और एक कोरोना टाइगर फोर्स जो है उसको तश्कील देने का ऐलान किया। इसके बारे में हम आप आज बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तहरीक हयाल अल फलाह के चेयरमैन अतर अहमद कुरैशी साहब। तो उनसे पूछते हैं और जानते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम अतर अहमद कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? जी सर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म अपनी कौम से ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें कुछ ऐलानात किए हैं, तो उस बारे में हम आपसे आपका मौक़िफ़ जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे उस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई उसमें प्रैक्टिकल लाए अमल नहीं दिया, सिवाय इसके कि कौम से चंदा मांगा कि हम अकाउंट खोलेंगे, आप उसमें डोनेशन दें। पहले ही कौम मर रही है, भूख से मर रही है, जो मेडिसन की शॉर्टेज है, लॉकडाउन का शिकार है, ऊपर से उनसे चंदा मांगा गया जा रहा है। अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं किसी गरीब तबके को, तो वो भी 12,000 में क्या करेगा? आप 3 माह के लिए उसको दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर ये लॉकडाउन ही करना था तो 15 मार्च से जब इन्होंने लॉकडाउन किया है तो उसी टाइम कर्फ्यू लगा देते। लोगों के पास कुछ पैसे भी थे, कुछ राशन भी था, और आज हम लॉकडाउन ख़त्म करने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन अब तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद, जो घर में राशन था, जो पैसे थे, वो भी ख़त्म हो गए। अब आप उसको लॉकडाउन को करें या उसको बढ़ाएं तो ये तो अफरा तफरी में मुल्क चला जाएगा। जैसा कि कराची में देखें, सड़कें बंद होना शुरू हो गई हैं, लोग सड़कों पर धरना देकर बैठ गए हैं। कब तक ये बर्दाश्त होगा इनसे? गरीब तबका जो डेली कमा रहा था, आपने उसको तो 12,000 दे दिए। जो सफ़ेद पोश है, जो बिल्कुल किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो इज़्ज़त बचा के बैठा हुआ है, वो इस लॉकडाउन में क्या करेगा? जैसे कारखाने में लोग मज़दूर थे आगे, और दुकानदारों के पास थे, कोई छोटी मोटी शॉप थी उस पर मुलाजम थे, वो कहाँ से आएंगे आपके रजिस्ट्रेशन में? इसका तो कोई लाया अमल नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है। अब तो लोगों के पास जो राशन जमा था, जो पैसे जमा थे, वो भी ख़त्म हो गए। अब वो सड़कों पे नहीं निकलेंगे ना। आपका कोरोना वहाँ क्या करेगा? एक आटे का ट्रक आता है या कोई राशन तकसीम करने वाला बंदा आ जाता है मुखैर हज़रात में से, वो राशन देता है। लोग इस तरह टूट के पड़ते हैं कि 400-500 एक दूसरे के ऊपर होते हैं वो। तो वहाँ कोरोना या आपका लॉकडाउन कहाँ गया? बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइएगा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का कहना था कि लॉकडाउन की सूरत हाल देखी जाएगी कि कब तक कंटिन्यू रहे और कब तक नहीं। इस बारे में आप अपनी राय बताइए कि लॉकडाउन रहना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए? लॉकडाउन अच्छी चीज़ थी लोगों को, लेकिन इसका टाइम डिसीज़न गलत हो गया ना। आप 15 मार्च से कर्फ्यू लगा देते, लोग आराम से बैठ जाते हैं। आज हम लॉकडाउन तो ख़त्म करने की सोच रहे होते, वो तो इनसे हुआ नहीं है। कोरोना वायरस इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तबलीगी जमात वालों को ये नहीं कंट्रोल कर सके, ईरान के ज़ायरीन को ये नहीं कंट्रोल कर सके। जो ज़्यादा बीमारियां लेके लोगों में मिले जुले हैं, वो लॉकडाउन कहाँ रहा? तबलीगी जमात वाले में 50 बंदों का टेस्ट करो, उसमें से 27 के कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इन्हें उस टाइम क्यों नहीं रोका इन्होंने? तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ है, उनकी जमातें तश्कील दी गई हैं, फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, तो लॉकडाउन कहाँ रहा है आपका? जी बिल्कुल। लेकिन देखिए अतर अहमद कुरैशी साहब, हमारी जो हुकूमत है, बजाय ये कि वो इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल में अपनी आवाम के बारे में सोचें, मुल्की मफाद के बारे में सोचें, वो आपस में इख्तलाफात बढ़ा रहे हैं। जमातों में देखें तो इख्तलाफात देखने को मिल रहा है, बजाय ये कि वो मुल्क की हालत को दुरुस्त करें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे जितने भी सियासतदान हैं, खा वो अपोजिशन में हैं, खा वो ये गवर्नमेंट में हैं, रूलिंग पार्टी है, इन्होंने कभी अवाम का नहीं सोचा। आज इन्हें कह दें कि MPA MNA वज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं,
یہ بل آتے ہیں 1 منٹ میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور اس بل کو پاس گھنٹوں میں بل پاس ہو جاتے ہیں. اور آج ابھی تک ان سے فارم نہیں بن سکا کہ بھی لوگوں کو امداد دینی ہے. وہ فارم کہاں ہیں؟ 15 مارچ سے آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور 15-20 دن. ایسی حکومتوں کا کیا فائدہ کہ 15-20 دن وہ ایک چھوٹا سا فارم نہیں بنا سکتے, لوگوں کو ہیلپ نہیں کر سکتے, اور ابھی بھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ فلانے دن سے شروع ہو جائے گا. تو مجھے تو ان دونوں میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. تنقید برائے تنقید ہے, مثبت پہلو کوئی بھی نہیں نکال رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو اگر دیکھیں تو وہ میڈیا پہ اور ٹیلی فونک رابطہ ان کا بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے. جیسے کہ آج ہی انہوں نے مولانا فضل الحق سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا, تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سراج الحسن جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ان کا دیکھا گیا. تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کہ وہ اتنے ایکٹیو دکھائی دے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, ایکٹیو ان کی اپنی ریلیشن شپ چل رہی ہے. عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی فارمولہ لے کر آئے؟ اپنی جیبیں خالی کیں؟ اپنے راشن تقسیم کرنے کا کوئی بندوبست کیا؟ اگر ایک ووٹ کی پرچی آپ گھر تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں الیکشن کا, تو وہاں تک راشن نہیں پہنچ سکتا. آپ حکومت میں ہیں, آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے علاقے میں کون سا بندہ غریب ہے, کون سے راشن دینا ہے, کس کو نہیں دینا ہے. ابھی تک عملاً کچھ نہیں ہے. میں نے اس سے گفتگو کر لی, میں نے بلال بھٹو سے کر لی, میں نے فلانے سے کر لی. رزلٹ کیا ہے؟ آپس میں خیریت پوچھتے رہے. میں آپ سے ایک اور یہاں پر سوال ایک کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج ہی پریس بریفنگ کی, تو اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ ان تمام افراد کو آزاد کر دیا جائے جن کو جو سیر و تفریح کے لیے سڑکوں پر آئے ہوئے تھے, بجائے یہ کہ وہ گھروں میں بیٹھے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے. جو لوگ متاثر نہیں ہیں ان کو محفوظ کیا جائے, بجائے یہ کہ ان پر سختی کی جائے. تو ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے جیلوں سے. یہی کام 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کیا. پولیس والے یا فورسز جو ہیں جو لاک ڈاؤن کو کامیاب کر رہی ہیں, وہ عوام سے بھی برا بھلا ہو رہی ہیں, گندے ہو رہے ہیں, اور جب وہ پکڑ کے اندر کرتے ہیں تو عوام پہلے وزیر اعظم نے چھوڑ دیا, اب وزیر اعلیٰ صاحب نے چھوڑ دیا. تو پھر اس کو پکڑنے کی پریکٹس ہی نہ کریں, جو جہاں پھر رہا ہے اس کو پھرنے دیں. اور کب تک آپ یہ روکیں گے؟ لوگ بھوک سے تنگ آئیں گے, خود بخود باہر نکلیں گے. کراچی کی سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں, اب کہاں تک روکیں گے؟ اب 15 دن پہلے 15 مارچ سے آپ لاک ڈاؤن کیا, کرفیو لگا دیتے, لوگ باہر ہی نہ نکلتے. آپ نے تبلیغی اجتماع بھی ہونے کیا ہے, آپ نے ایران کے تفتان کے زائرین پہ وہ بھی بغیر ٹیسٹ کیے ہر طرف پھیلا دیے. جی, اگر کرفیو لگا دیا جائے, اگر حکومت کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ ملک میں کرفیو لگا دیا جائے, تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس حد تک یہ ان کا فیصلہ ہوگا؟ یہ کرفیو بھی لگائیں تو لوگ نہیں رکیں گے, لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کریں گے, کیونکہ لوگوں کے پاس جو راشن تھا, جو ان کی قوت خرید تھی, یا جو پیسے جمع تھے, وہ خرچ ہو چکے ہیں. آگے گورنمنٹ نہیں انہیں دے رہی ہیں, اور جب گورنمنٹ نہیں دے گی, کوئی بھی اپنا بچہ بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھے گا. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جو ہیں وہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 72 سال سے حکمرانوں کی جو اجتماعی غلطی ہیں اس کی سزا قوم بھگت رہی ہے, قوم فیس کر رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, جمعیت علماء اسلام نے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے, چاہے وہ کرونا سے ڈر کے کی ہے یا کسی سے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ 72 سال سے حکمرانوں کی اجتماعی اور انفرادی دونوں غلطیوں سے عوام کا خمیازہ بھگت رہی ہے. اب ہمارا ملک اتنے قرضوں میں ڈوب چکا ہے کہ ہم نے اپنی تمام جائیدادیں جو اثاثے تھے وہ بھی گروی رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ ہم نہیں چھڑاتے تو ہمارا ملک مزید, یہ حکومت کہتی جی قرض لینے ہم نے نہیں لینا, یہ بھی اس سے دگنا تگنا قرض لے رہی ہیں. اور اجتماعی طور پہ یہ دیکھیں کہ تمام سیاستدانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, سوائے چند ایک کے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں شہید, اور موجودہ اسپیکر پرویز لائی ہیں. انہوں نے آ کے کم از کم عوام کا ریلیف کے فائدے دیے ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے تو ملک اور قوم کے لیے وہ کام کیے ہیں جو ابھی تک پاکستان کا نام ہے.
ایٹمی طاقت انہوں نے بنایا، اسٹیل مل وہ لے کر آئے، اور واہ آرڈیننس فیکٹری انہوں نے بنائی، یعنی ہر طرف ان کے کام نظر آئے ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کام بہت اچھے کیے، 1122 انہوں نے شروع کی، ہیلتھ کے شعبے میں بھی انہوں نے کام کیا۔ مطلب لیڈر کو کچھ ڈلیور کرنا چاہیے، اور یہ تو مولانا فضل الرحمان میرا خیال ہے اللہ سے تو یہ کم ہی ڈرے ہوں گے، اور کرونا سے ڈر کے انہوں نے سچ بول دیا ہے کہ جی اجتماعی ہم تو ان کی اجتماعی انفرادی سیاستدانوں کی غلطیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے، اور جو مذہبی رہنما ہیں ان کی اجتماعی جو یا انفرادی غلطیوں کا خمیازہ وہ عوام اسلام کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ آج کوئی بھی مسلمان پاکستان کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ یہ عذاب آیا ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا۔ ان میں سے کون سا مذہبی رہنما ہے جو عوام کو باہر لے کے کھلے میدان میں اللہ کے آگے گڑ گڑایا ہو؟ کچھ نہیں، سب اپنے اپنے مست ہوئے ہوئے۔ اس ناقابل برداشت صورتحال میں ملک کی جو کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے، اس بارے میں آپ اگر عوام کو اپنا پیغام کوئی پہنچا؟ میں عوام کو کیا پیغام دوں، وہ تو بیچارے پیغام سن کر ہی تنگ آئے۔ ابھی کوئی چندہ مانگنے آ گیا، اب کل وزیر اعظم کی تقریر تھی، اس میں ہمیں کوئی یہ تھا کہ چلو کچھ پیکیج ریلیف کا آئے گا، کچھ غریبوں کا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بھی آگے چندہ مانگا۔ کب تک یہ چندہ مانگتے رہیں گے عوام سے؟ جب یہ قرضے لیتے ہیں، اربوں ڈالر آتے ہیں، تب تو عوام کو نہیں کہتے کہ آئیں آپ بھی تھوڑا سا لے لیں اس میں سے، وہ تو یہ آپس میں بانٹ کھاتے ہیں۔ قرض بھی عوام اتارے ہیں، کبھی تکلیف ہو جائے تو ان سے پلاننگ نہیں ہوتی، اور جو یہ دینا بھی چاہتے ہیں اس پہ 100 دفعہ سوچتے ہیں دئیے نہ دئیے، کہ اب مطلب ہے اب 15 مارچ سے لے کر 1 اپریل آنے والی ہے، 16-17 دن میں ان سے ایک فارم نہیں بن سکا ابھی تک۔ دینے کی نیت ہو تو 1 گھنٹے میں، اپنا بل انہوں نے پاس کروانا ہو 1 گھنٹے کے اندر بل پاس ہوئے ہیں کہ وزراء کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا اس کے ساتھ ساتھ وقت ختم ہوئے چلتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عطر احمد قریشی صاحب، اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں اور میری ٹیم کو JNN کے ساتھ دیکھتے رہیے گا JNN۔